السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 5۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایت اور احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام اور ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہو، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہو تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہو تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہو تب بھی۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن میں ہے، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جواب دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا۔ وہ جب چاہتا ہے میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ بوڑھے آدمی تھے، یہ نوجوان تھا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، خدا کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور یعنی ہچکیاں مار کے رونے لگے، رو پڑے، اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، وہ لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں نے مختصر بیان کر دی ہے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیجیے، ان کا ادب اور احترام، ان کی خدمت برابر کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک اور معصیت کا حکم دیں تو ان کے اطاعت سے انکار کر دیجیے اور ان کا کہنا ہرگز نہ مانیے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئی
اور اس وقت وہ مشرکہ تھی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس میری والدہ آئی ہیں, وہ اسلام سے بہت نفرت کرتی ہیں, کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, تم اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے. اس لیے میرا جملہ یاد رکھنا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللہ تعالیٰ اس تعریف کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.